اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کی خاص توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کے کرم سے۔ آج کا ایک آیت ہے میرے سامنے سورۃ الدہر کی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اگر اس کا عنوان دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا عنوان یہ ہوگا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آیت ہے سورۃ الدہر کی، آیت نمبر 28 ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بگاڑ کر رکھ دیں۔ بس یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یقین کریں اس میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس میں یہ نقطہ سب سے پہلے ہے نا کہ جب بھی آیت پڑھے نا، میرا ایک سجیشن ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ آیت پڑھے نا تو اس کی ترجمانی کے اوپر خاص طور پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلے فکرے کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ نئی بات نہیں، بالکل سادہ سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، بین السطور کیا ہے، اور پھر فرما رہے ہیں اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، اور یہ ہمیں یہ وجود دیا ہے، جسمانی یہ وجود دیا ہے، اس کے بعد ہمارے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، ہمیں روحانی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں جسمانی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، ہمارے قوا مضبوط کیے ہیں، ہمارے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ تو جب عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے، جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے، وہی تمام چیزوں کا دینے والا ہے، وہی ہر نعمت کا عطا کرنے والا ہے، ہماری ایک ایک سانس اس کی رہین منت ہے، جب تو پھر کیا ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب ہم چاہیں ان کی شکلیں بدل کر رکھ دیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی کہ اگر انسان اس نقطے کو نہ سمجھے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا، یہ کائنات اس کے لیے سنوار دی، اس کے لیے نعمتوں کی بہتات کر دی، یہ ساری نعمتیں انسان کے جسمانی ضروریات کے لیے، پھر روحانی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، کتابیں اتاری، اپنے پیغمبر اتارے، انہوں نے پڑھ پڑھ کے بتایا، انہوں نے کر کر کے دکھایا، انہوں نے عمل سے سمجھایا، ہدایات دی انسان کو۔ تو پھر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اللہ کی مان کے چلے، اس کے آگے مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے اس مقصد کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے۔ تو یہ انسان پھر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد زندگی کو ضرور سمجھے، اور وہ کب کیسے ممکن ہوگا؟ جب وہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے، اور سمجھ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پہلے اس پہ ایمان لائے، پھر اس کی تلاوت کرے، پھر اس کو سمجھ کے پڑھے، پھر اس کو عمل میں لائے، انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ کیونکہ اگر وہ اس نے ایسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دوں گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اوروں کو لے آؤں گا، اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے،
ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پھر مجھے تمہارے جیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے. قرآن پاک کو اگر پڑھیں نا تو آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پہلی قوموں کو نیست و نابود کیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی نہیں مانی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مٹا کے دوسری قوموں کو وہ امامت دے دی. اور اب ہم لوگ اگر یقین کریں, جتنا بھی شکر ادا کریں, ہم تو اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں اور پھر امت محمدیہ میں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں. کاش ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ پیغمبر اس چیز کی خواہش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ ہوتے. کتنی بڑا اعزاز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے یہ اعزاز دے دیا. تو ہم اس چیز کو سمجھیں, اس کی قدردانی کریں, اس کا شکر ادا کریں. اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ زبان سے بھی شکر کریں, شکر الحمدللہ کریں, دل سے بھی شکر ادا کریں, اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا کریں. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی صورت میں, اپنے جسمانی جو قوتوں کی صورت میں اور مال و دولت کی صورت میں, جتنا ہے, تھوڑا ہے, زیادہ ہے, کم ہے, جتنا انسان کر سکتا ہے, علم ہے جتنا آتا ہے اتنا لگا دے, مال و دولت جتنا ہے, تھوڑا ہے, زیادہ ہے, جتنا ہے وہ لگا دے. جو بھی انسان کی صلاحیت ہے وہ کرے تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا, میں ایک چیز پہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں, پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں, میں دوبارہ دہراؤں گی کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پاپ گل بھی ہے. انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے, کیونکہ کئی دفعہ انسان کے کافی بڑے بڑے عزائم ہوتے ہیں. پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ تو مجھ سے ہوگا نہیں, نہ میرے پاس اتنا علم ہے, نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں, نہ میرے پاس اتنی لیاقت ہے. چلے ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے, لیکن جتنا ہے وہ تو انسان کر لے نا. تو یہ میں اس چیز پہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ اپنے حصے کا تو انسان کام کرے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا تم کر سکتے ہو وہ تو کرو, اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کو کتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے دی تھی, تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا, اتنا جھکا ہوا تھا کہ ان کے کوہان پہ لگ رہا تھا, اور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مان کے چل رہے ہیں, کیا ہم اپنی جسمانی, ذہنی اور سارے جو قوا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اور جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, کیا ہم ان سے صحیح کام لے رہے ہیں, کیا ہم آگے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیا ہم اس معاشرے میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. قول حکمت ہے, کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. مجھے یہ بہت اچھا لگا, اس لیے میں نے یہ شیئر کر دیا. تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے. پھر ایک اور چیز گو کہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں وہ, لیکن یہ نقطہ بہت زیادہ ضروری ہے, میں دہرا دیتی ہوں کہ جو ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اس میں یہ والا نقطہ بہت اہم ہے کہ انسان اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالے اور اپنے آپ کو پہچانے, اپنی صلاحیتوں کو, اور ان کو کارآمد کاموں میں لگائے. اور اس کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہے, اور اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے. سنو, وہ دل ہے. یعنی دل کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. اس کو غلط عقائد سے, غلط مشوروں سے, غلط حسد, نفرت, بغض سے کلیئر کرنا ہے. اور اپنے آپ کو پہچاننے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے, اپنے مقصد کو پہچاننا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے, قرآن پاک کے ساتھ اپنے لنک کو مضبوط کرنا ہے. تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں انسان رکھے. پھر ایک بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ یہ علامہ اقبال کے اس کے نثر میں انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا شعلہ کسی سے مستعار
نہیں لیا جاتا، یہ صرف اپنی روح کے آتش کدے میں روشن کیا جاتا ہے، یہ صرف اپنی روح کے آتش کدے میں روشن کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو ہم دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔